السلام علیکم گائز. آج ہم بات کریں گے کہ یادداشت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے میموری کو امپروو کیا جا سکتا ہے. تو آج ہم اس ویڈیو میں جو 8 ٹپس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی میموری کو، اپنی یادداشت کو، حافظہ کو کیسے بہتر بناتے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم اپنی میموری کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ایسی کون سی جو ہیں ٹپس ہم یوز کریں، ایسی کون سی ایکٹیویٹیز کریں جس سے جو ہماری یادداشت ہے وہ بہتر ہو، چیزیں ہمیں زیادہ دیر تک جو ہے وہ یاد رہیں اور ہمارا جو حفظ ہے وہ بہتر ہو جائے. تو یہ ان کے لیے اور اسپیشل جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے اسپیشل ویڈیو بنائی گئی ہے. تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح آپ کو جو انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں ہیومن سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جو فیکٹس اینڈ فگر ہے وہ آسانی سے مل جائیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو جی سب سے پہلے جو ایک ٹپ ہے ہم اپنی میموری کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، ہماری یادداشت، ہمارا جو حفظ ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے. تو ٹیک بریکس. اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں جی اسٹڈی کرنے جب بیٹھتے ہیں تو وہ 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے وہ لگاتار بیٹھے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ایٹ دا اینڈ ان کے ذہن میں جو ہے کوئی چیز محفوظ نہیں ہو رہی ہوتی. تو ان کو چاہیے کہ وہ اسٹڈی کے دوران جو ہے وہ بریکس لے، کم از کم 20 سے 20 منٹ کے وقفے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسٹڈی کرے. تو اسٹڈیئنگ فار لانگ پیریڈز آف ٹائم کین ایکچولی ہرٹ یور میموری. زیادہ دیر تک پڑھتے رہنا وہ ایکچولی جو ہم انفارمیشن ہمارے برین میں جاتی ہے تو وہ اس کی جو سولیڈیفیکیشن ہے اس کا پروسیس ابھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے اور جو ہے انفارمیشن چلی جاتی ہے. اس طرح جو ہے وہ میموری میں صحیح چیزیں جو ہے وہ فکس نہیں ہوتی. تو اس لیے جو بریکس ہیں اسٹڈی کے دوران وہ بہت ضروری ہے کہ اس سے ہماری جو میموری ہے وہ بہتر ہوتی ہے. انسٹیڈ ٹیک بریک ایوری 20 to 30 minutes ٹو لیٹ یور برین ریسٹ اینڈ absorb دا انفارمیشن. آپ آدھے گھنٹے تک لگاتار پڑھیں، پھر تھوڑا سا جو ہے وہ بریک لیں تاکہ جو آپ کا دماغ ہے وہ جو آپ نے انفارمیشن اپنے برین کو دی ہے اس کو آبزرو کر لے اور سیو کر لے. تو یہ سب سے پہلا ٹپ ہے کہ آپ اسٹڈی کے دوران جو ہے وہ شارٹ بریکس لیں تاکہ آپ کی میموری جو ہے وہ بہتر ہو. آگے دوسرا جو اس کا ایک ٹپ ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے، وہ ہے چنک انفارمیشن. چنکنگ کیا ہوتا ہے؟ چنکنگ ہوتا ہے کہ ہم انفارمیشن کو زیادہ انفارمیشن کو نیرو جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تھوڑی انفارمیشن کر لیتے ہیں. وہ مختلف اس کی جو اینگلز ہیں ہم اس کی ایبریویشن بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سارک ہے، جیسے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن جو ہے اس کو سارک ہم کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح انفارمیشن کو جو ہے وہ چنک اگر کر لیں تو اس سے بھی ہماری جو میموری ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جب ہم فون کال کرتے ہیں یا کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں 0345 79 34 371. اب یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا کہ اگر اس کو ایسے پڑھتے 0 3 4 5 7 9. اس طرح سے جو ہم نے انفارمیشن کو چنک کر لیا ہے، کم کر لیا ہے، نیرو کر لیا، تو اس سے بھی ہماری جو میموری ہے، ہمارا حافظہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. Chunking is a technique that involves grouping information together to make it easier to remember. کہ ہم انفارمیشن کے گروپ بنا لیتے ہیں، اس طرح جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں جلدی یاد ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل you might chunk the digits in a phone number together to make it easier to remember. جس طرح ہم کسی کا بھی فون نمبر جو ہے، جو سیل نمبر ہے، اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں یا ڈائل کرتے وقت دہراتے ہیں تو وہ بھی ایک چنکنگ کی جو ہے ایک شکل ہے.
تو جو چنک انفارمیشن ٹیکنیک ہے اس سے بھی ہماری جو میموری ہے وہ بہتر ہوتی ہے، ہمیں جو چیزیں ہیں وہ دیر تک یاد رہتی ہے، ہمارا حافظہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ آگے جی اسپیس آؤٹ یو آر اسٹڈیئنگ۔ اسپیس آؤٹ یو آر اسٹڈیئنگ مین کہ آپ وقفے سے جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو بار بار دہرائیں۔ اگر ایک آپ نے لیکچر یا ایک کویسچن یا کوئی بھی چیز آپ نے یاد کی ہے تو تھوڑے عرصے بعد اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں، پھر تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کریں۔ اس طرح کرنے سے بھی جو آپ کی انفارمیشن ہے، جو آپ کی میموری ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور آپ کا حافظہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک انفارمیشن کو جو ہے وہ سٹور کرتا ہے۔ Spaced repetition is a technique that involves studying information over time in a short interval، کہ آپ نے جو چیز اسٹڈی کی ہے اس کو شارٹ انٹرول میں بار بار ریپیٹ کریں۔ دس ہیلپ ٹو امپروو یور لانگ ٹرم میموری فار دا انفارمیشن، اس سے جو وہ انفارمیشن ہے وہ آپ کی میموری میں، لانگ ٹرم میموری میں جو ہے وہ سٹور ہو جائے گی۔ تو یہ بھی میموری کو امپروو کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے کہ چیزوں کو ٹائم انٹرول کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں، جو آپ نے اسٹڈی کیا ہے یا جو چیز آپ یاد کر رہے ہیں۔ آگے جی پریکٹس ریٹرائیول۔ ریٹرائیول مین put out information from the memory. Retrieval practice is the process of recalling information from memory، کہ ہم اپنی میموری سے چیزیں یاد کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایک سبق یاد کیا ہے، کوئی کویسچن یاد کیا ہے، تو آپ اس بک کو، اس نوٹ کو رکھ کے جو ہے آپ اس کو دوبارہ یاد کر لیں۔ دس از دا گریٹ وے ٹو امپروو یور میموری فار دا انفارمیشن۔ اس سے جو ہے آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ دیر تک آپ کی میموری میں رہے گی اور آپ کی میموری جو ہے وہ امپروو ہوگی، آپ کا حافظہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، آپ کی یادداشت جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہے گی۔ تو پریکٹس ریٹرائیول۔ ریٹرائیول مین کہ اپنی میموری سے وہ چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں، یاد کریں، دہرائیں۔ آگے جی یوز دا ایکٹیو ریکال میتھڈ۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے۔ The active recall method is a studying technique that involves trying to recall information without looking at your notes، کہ اگر آپ نے ایک کویسچن یاد کر لیا ہے، ایک سبق آپ نے یاد کر لیا ہے، تو آپ اپنے اس بک کو یا نوٹس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ جو ہے اس کو دہرائیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ نے کیا یاد کیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے بھی آپ کی جو میموری ہے، آپ کا جو حافظہ ہے، آپ کی جو یادداشت ہے وہ بہتر ہوگی۔ آپ کو جو چیزیں ہیں، انفارمیشن جو ہے وہ دیر تک جو ہے آپ کے ذہن میں رہیں گی اور آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں گی۔ تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، یوز دا ایکٹیو ریکال میتھڈ۔ آپ نے جو سبق یاد کیا ہے اس کو آپ بڑے کنسنٹریٹ ہو کے دوبارہ دہرائیں، اپنی بک کو جو آپ کے نوٹس ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے، بند کر کے آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو، اس لیسن کو جو ہے وہ لے کے آئیں۔ دس ہیلپ ٹو سولیڈیفائی دا انفارمیشن ان یور میموری، اس سے جو آپ کی انفارمیشن ہے، جو وہ لیسن ہے، وہ آپ کی میموری میں سولیڈیفائی ہو جائے گا، وہ پیوست ہو جائے گا اور آپ کو وہ زیادہ دیر تک یاد رہے گا۔ آگے ہے جی یوز ویژوائزیشن۔ تو سم ٹائم ہم ایسا کرتے ہیں، اکثر جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو اکثر یہ چیز جو ہے کامن ہے کہ ہم نے کوئی ایک سبق پڑھا، کوئی ایک کویسچن یاد کیا، تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں، وہ اس کا ایک ویژوائزیشن جو ایک امیج بناتے ہیں۔ تو اس سے بھی جو وہ ہماری میموری ہے، ہم انفارمیشن جو اپنے مائنڈ کو دیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ زیادہ دیر تک رہتی ہے، ہماری میموری امپروو ہوتی ہے۔ Visualization is a powerful technique that can help you remember information. When you visualize something, you are essentially creating a mental image of it. تو جب ہم کسی چیز کو ویژوائز کرتے ہیں، ذہن میں اس کا ایک نقشہ بناتے ہیں، تو اس کے امیج جو ہیں وہ ہماری میموری میں آ جاتے ہیں اور اس طرح وہ انفارمیشن ہماری میموری میں زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ This can help you to remember the information more easily، اور اس سے آپ کو انفارمیشن اور وہ سبق جو ہے وہ زیادہ دیر تک اور ایزلی جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے اور یاد رہتا ہے۔ گیٹ انف سلیپ۔
تو یہ بہت ہی کامن ٹیکنیک ہے. اگر آپ نے کسی ٹیسٹ کی پریپریشن کی ہے یا کسی سبجیکٹ کو آپ نے پڑھا ہے یا کوئی کویسچن تیار کیا ہے تو اس کے بعد آپ سو جائیں بجائے کہ آپ کسی اور کاموں میں پڑھیں اور وہ جو باقی کے اسٹڈی کے بعد جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کے اس سبق میں آپ کی اس اسٹڈی میں جو ہے وہ انٹرفیئر کریں اور وہ چیز جو آپ کی میموری میں محفوظ ہو یا آپ کی اسٹڈی کا جو مٹیریل ہے تو وہ آپ کو ریٹرائیو کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی اور انٹرفیئرنس کے ذریعے وہ جو چیز ہے آپ کی میموری سے اسکپ ہو سکتی ہے. تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز یاد کرنے کے بعد ٹیسٹ کی تیاری کے بعد جو ہے آپ اچھی نیند لیں. اس سے آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی میموری میں دیر پا رہے گی اور آپ کا جو حفظ ہے آپ کی جو یادداشت ہے وہ بہتر ہوگی اور آپ کا حافظہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. سلیپ از اسینشیل فار میموری سولیڈیفیکیشن. When you sleep, your brain processes the information you learn during the day and store it in your long-term memory. آپ نے جو وہ کویسچن تیار کیا وہ سبق تیار کیا یا کوئی بھی چیز آپ نے یاد کیا اور اس کے بعد آپ سو گئے ہیں تو ڈیورنگ سلیپنگ پروسیس آپ کا وہ مائنڈ جو ہے آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کی اس انفارمیشن کو جو ہے وہ سٹور کر لیتا ہے. اور ایٹ اے ہیلدی ڈائٹ. تو یہ بہت ہی کامن اور ایک موسٹ پاپولر جو ٹیکنیک ہے کہ اچھی ڈائٹ لیں, اچھا کھانا پینا استعمال کریں. اس سے بھی جو آپ کی باڈی ہے پوری باڈی کو جو ہے وہ انرجی ملے گی اور مضبوط ہوگی پوری باڈی, اور جب مضبوط ہوگی تو اس سے بھی آپ کے جو ہے یادداشت اور آپ کی میموری جو ہے وہ بہتر ہوگی. Eating a healthy diet can help you improve your overall cognitive functions. تو اچھی خوراک جو ہے اس سے ہمارے اوورال جو ہمارا کوگنیشن ہے, ہمارا کوگنیٹو پروسیس ہے, ہمارا وے آف کوگنیشن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. انکلوڈنگ یور میموری, میک شیور ٹو انکلوڈ پلینٹی آف فروٹس, ویجیٹیبلس اینڈ ہول گرینس ان یور ڈائٹ. تو کوشش کریں اپنی جو ڈائٹ میں ہے وہ فروٹس کا استعمال کریں, اس کے بعد ویجیٹیبلز لیں, دودھ پئیں, گوشت کا استعمال کریں جس سے آپ کی صحت بہتر ہوگی, آپ کی باڈی جو ہے وہ مضبوط ہوگی, آپ کے جو باڈی کے آرگنز ہیں اور ہمارا جو دماغ ہے, ہمارا جو برین ہے وہ اسٹرانگ ہوگا, اس کے جو پارٹس ہیں وہ اسٹرانگ ہو گئے تو اس کے فنکشنز بھی جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا اور یہ چیزیں بھی آپ کی میموری میں جو ہے ہیلپ فل ہوں گی. تو یہ تھی 8 ٹیکنیکس اور ٹپس فار امپروونگ یور میموری. تو آپ ان چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی جو میموری ہے وہ کیسے بہتر ہوتی ہے اور آپ کی جو یادداشت ہے وہ کتنا دیر پا ہوتی ہے اور آپ کا حافظہ کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے. تھینک یو.